السلام علیکم، ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں منا تنویر۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نگران حکومت اور اس کے وزیر اعظم کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ سیاسی اندھے رشتہ داروں میں ریوڑیاں بانٹنا چاہتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رہنما تحریک انصاف یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج عبر گل نے عسکری ٹاور پر حملہ، مسلم لیگ نون آفس جلانے کے خلاف دیگر مقدمات پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مؤنث الہی کی اہلیہ کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 جولائی تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر مؤنث الہی کی اہلیہ تحریم الہی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے تحریم الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا اور سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ نگران وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا شاہد خٹک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ساتھ ہی سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کیے جانے کے بعد نگران وزیر ٹرانسپورٹ بننے والے شاہد خٹک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ PP رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی اپنی طرف سے تمام تجاویز کرے گی۔ PP رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے نگران وزیر اعظم کے لیے جو بھی نام آئیں گے اس پر بات چیت ہوگی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ہر طرح کی ذمہ داری نبھانے کے اہل ہیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اسحاق ڈار معاملات بہت اچھے انداز میں لے کر چلے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ نبھائیں گے۔ بابل تاریخ انسانی کا پہلا منظم اور مستحکم شہر تھا۔ اگر دور جدید کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بابل شہر دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نامزد کر دیا گیا۔ ذرائع مسلم نون لیگ کے مطابق نگران وزیر اعظم کے معاملے پر مشاورت جاری ہے۔ اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ 2018 میں چند جد اور جرنیل ہمیں نہ نکالتے تو ملکی حالات یہ نہ ہوتے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے فرانس کے سفیر نیوکلس گیلے نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرف تعاون کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رہنما تحریک انصاف یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج عبر گل خان نے عسکری ٹاور پر حملہ، مسلم لیگ نون آفس جلانے کے خلاف دیگر مقدمات پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات میں نواز شریف کو موقع ملا تو اگلے 10 سال میں ملک معاشی میدان میں بھارت سے ٹکر لے گا۔ اب عمل اور کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا نہیں۔ اٹھ کھڑے ہوں اور نواز شریف کا ساتھ دے کر پاکستان کو بناؤ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج فیصل آباد میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، خوشی ہوئی۔ فیصل آباد کے عوام کا جذبہ جوان ہے، الیکشن کی آمد ہے۔ 2018 میں جھرلو چلا دھاندلی کے ذریعے بہروپیے کامیاب کرائے گئے۔ ووٹ کی طاقت سے بہروپیوں کو شکست فاش دینی ہے۔ فضل الرحمان اس مخلوط گورنمنٹ کے مقابل احترام لیڈر ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سویڈن میں 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کی توہین کی گئی۔ قرآن پاک کی توہین ہمارے لیے کسی قیمت قابل برداشت نہیں۔ امت مسلمہ اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتی ہے۔
گورنر سندھ کامران خان ٹیسٹری سے میر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ملاقات کی۔ اس دوران شہر قائد کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیمرون میں عمارت گرنے سے 16 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں شدید بارشیں اور سیلاب کے باعث 30 افراد جاں بحق ہو گئے، سینکڑوں گھر اور مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، جس کے باعث 30 افراد جان سے چلے گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ 26 افراد صرف ضلع جلریز میں ہلاک ہوئے۔ اور قومی کھلاڑی حمزہ خان نے 37 سال بعد پاکستان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جتوا کر تاریخ رقم کر دی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں جاری چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد ذکریہ کو 3-1 سے شکست دی۔ حمزہ خان کی جیت کا سکور 10-12، 14-12، 11-3 اور 11-6 رہا۔ زندگی کے تجربات اور خیالات کو الفاظ کا روپ دینے والے نامور ادیب قدرت اللہ شہاب کو دنیا سے رخصت ہوئے 37 برس بیت گئے۔ ان کی تحریر آج بھی پڑھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ دل کو چھو لینے والا انداز تحریر رکھنے والا نامور ادیب قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ریاست جموں کشمیر اور موضوع کشمیر صاحب ضلع امبلامی سے حاصل کی۔ 1941 میں انڈین سول سروسز میں بھی شامل ہوئے۔ پاکستان کے نامور گلوکار موسیقار ساحر علی بگا نے کہا ہے کہ گلوکار راحت فتح علی خان موسیقی کی دھنوں سے مکمل انصاف کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے موسیقار ساحر علی بگا نے کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ راحت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنے میں آتا ہے کیونکہ وہ موسیقی کی تیار کردہ دھن کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نگران حکومت اور اس کے وزیر اعظم کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی پی اے چاہتی ہے کہ نگران وزیر اعظم ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہو۔ لندن کے ڈاکٹر بھی بڑے باکمال ہیں۔ وہ نواز شریف کو لندن، سعودی عرب، دبئی جانے کا مشورہ دیتے رہے لیکن پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی۔ 15 مہینے بھائی وزیر اعظم رہا اور سفارتی پاسپورٹ نواز شریف کے ہاتھ میں رہا لیکن پاکستان آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ حکومت کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں بتا رہی ہیں کہ ان کو عوام کا رد عمل بخوبی معلوم ہے۔ جو قدم اٹھائیں گے الٹا ان کے گلے پڑے گا۔ الیکشن میں تاخیر کرنے کے حربے استعمال کریں گے تو اپنا ہی مزید نقصان کریں گے۔ جب لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل آئیں گے تو لوگ جھولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک سارے میڈیا پر قبضہ کر لیں، صحافت کو ہتھکڑیاں پہنا دیں، آٹا چینی کا بھاؤ اور بجلی کے بل کا بم ان کی سیاست کا قبرستان بنا دے گا۔ کس کارکردگی پر سرکاری افسروں میں نئی گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں؟ ڈیفالٹ تو پاکستان نے نہیں عوام نے ہونا تھا اور عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ حکمران بڑے شوق سے طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب تک ٹی وی پر چھاؤنی ڈال کر بیٹھے رہے اور ان کے چہرے کو پسند کیا جا رہا ہے۔ نہ ان کی کوئی بات سن رہا ہے بلکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کی ریٹنگ خراب کر رہے ہیں۔ آخری 2 ہفتے پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ہیں۔ یہ عوام کو ریلیف کے بجائے مزید تکلیف دے کر جائیں گے۔ پولیس نے یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی، تاہم عدالت نے 5 مقدمات میں یاسمین راشد کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی اور یاسمین راشد کو 7 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملہ توڑ پھوڑ کیس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے عمر سرفراز چیمہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ مقدمات کا چلان تکمیل کی کے مرحلے میں ہے، مہلت دی جائے۔ عدالت نے مہلت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر پولیس سے جناح ہاؤس حملہ کیس کے چلان کی تفصیلات طلب کر لیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ کے خلاف ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ نگران وزیر ٹرانسپورٹ خیر پختونخوا شاہد خٹک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ساتھ ہی سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کر دیا۔ شاہد خان خٹک نے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کو الیکشن میں شکست سے دوچار کروں گا۔ نوشہرہ کے عوام مزید میرے ساتھ ہے، ان کی خواہش پر وزارت سے استعفیٰ دیا۔
واضح رہے کہ پرویز خٹک اپنے علاقے کے بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ ملاقات میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے کہ امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ ISPR نے یہ بھی کہا کہ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی بھی تعریف کی ہے۔ PB رہنما فضل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی اپنی طرف سے نام تجویز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی نام فائنل نہیں کیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ حتمی لسٹ جلد سامنے آ جائے گی۔ 2-4 روز میں پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے نام تجویز کر لے گی۔ فضل کریم گنڈی نے کہا کہ حلقہ بندیوں پر MQM نے اعتراضات کیے ہیں۔ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو۔ الیکشن میں 4 سے 6 ماہ کی تاخیر ملک کے لیے متحمل نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کوئی بھی جیتے یا ہارے فری اینڈ فیئر سمجھے۔ PB رہنما نے مزید کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی دبئی میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آصف زرداری اس وقت دبئی سے باہر ہے۔ ان کی نواز شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ہر طرح کی ذمہ داری نبھانے کے اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جوڑ توڑ پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ نئی مردم شماری پر اعتراضات ہو گئے جنہیں دور کرنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ نئی مردم شماری اگر نوٹیفائی کر دی جائے تو اس کے مطابق الیکشن میں 4 سے 6 ماہ چاہیے۔ حکومت کا موقف ہے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشن کرا لیا جائے۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کا موقف ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن کرا لیے جائیں۔ بہت سی جماعتیں ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مصدق ملک کا کہنا تھا کہ بیس ریٹ اس لیے نوٹیفائی کیا گیا تاکہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے کوارٹرلی چارجز کم چارج ہوں۔ بابل، جس کا موجودہ نام عراق ہے، ایک قدیم شہر تھا جس نے اپنے قیام کے بعد سے بہت سارے عروج و زوال دیکھے ہیں۔ یہ شہر سلطنت بابل اور سلطنت کلدانی کا دارالحکومت بھی تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 16 کلومیٹر جانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ یہ اپنے دور کا 2 لاکھ آبادی کا دنیا کا پہلا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتوں میں اسحاق ڈار کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے دونوں جانب کی مشاورتی کمیٹیوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ دوسری جانب نگران حکومت کے معاملے پر مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی نے کمیٹی بھی قائم کر لی ہے۔ کمیٹی میں وفاقی وزراء خورشید شاہ، نوید قمر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی شامل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔